السلام علیکم. میں زیادہ لمبے انٹرو نہیں دوں گی. یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اور آنیسٹلی تھوڑی سی نروس بھی ہوں. میں یہ ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہی کہ لوگ مجھے بہت ریلیجیس سمجھیں. میں بس اپنی ایک فیس شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری لائف کو کوائٹلی چینج کر گیا. کچھ ٹائم پہلے میں دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتی جا رہی تھی. اتنا دور ہو گئی تھی کہ میں نماز پڑھنا چھوڑ دی. میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. نماز تو پھر میں آن آف پڑھ لیتی تھی, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, دل کیا تو پڑھ لی. میں نماز ویک ہوتی جا رہی تھی اور میں دنیا کی چیزوں میں بہت زیادہ الجھ گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, سب پتہ ہوتے ہوئے بھی میں فالو نہیں کر رہی تھی. اوور تھنکنگ, اننیسیسری سیڈنیس اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رونا. سب سے عجیب بات, میں قبر اور موت کو بھول چکی تھی. میں یہ بھول چکی ہوئی تھی کہ مجھے لوٹ کے اسی رب کے پاس جانا ہے. دین آہستہ آہستہ میں نے نماز شروع کی. اسی ٹائم میرے مائنڈ میں اسٹرینج تھاٹس آنے لگ گئے. اتنے اسٹرینج تھاٹس, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں قبر میں اتاری جا رہی ہوں. میں اکیلی ہوں, کوئی نہیں ہے, صرف میں ہوں اور اندھیرا. میں اتنا گھبرا گئی, اتنا چیخو پکار کر رہی ہوں, لیکن میرے پاس کوئی نہیں ہے. نہ مما, نہ بابا, نہ بھائی, نہ بہن, کوئی نہیں. صرف وہ رب کی ذات ہے, وہی میرے پاس ایک آخری امید ہے. اور اچانک میری آنکھ کھلتی ہے. میں نے شکر کیا. یہ امیجنیشن نہیں تھی, یہ ایک فیلنگ تھی, اور وہ فیلنگ بہت ہیوی تھی. مجھے لگا اگر میں آج چلی گئی نا تو میرے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا. کوئی اعمال نہیں, کچھ بھی نہیں. میں بہت روئی. میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ, میں پرفیکٹ نہیں ہوں, میں بہت گنہگار ہوں. مجھے بس اپنی طرف لے جاؤ, اپنی طرف لے آؤ میرے رب. اسی وقت ایک ریسنٹ ڈیتھ ہوئی, ایک ینگ لڑکے کی, اور شاید اس کو توبہ کا موقع نہیں ملا. دین آئی ریئلائز کہ ہم تو بہت لکی ہیں کہ ہم زندہ ہیں. ہمارے پاس وقت ہے, موقع ہے, کر لو توبہ, خدا کر لے توبہ. اور میں نے ایک ڈیسیژن لیا. دین میں نے اللہ سے توبہ کی, روئی, گڑگڑائی, اللہ سے معافی مانگی کہ اے رب میرے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما دے, مجھے معاف فرما دے. اگر میں نے کسی کا دل دکھایا وہ بھی مجھے معاف فرما دے, مجھے معاف کر دے میرے رب. اور اسی سب میں نے ایک اور ڈیسیژن لیا اپنی لائف کا. میں نے پردہ سٹارٹ کر لیا. یہ کوئی فورس نہیں کر رہا تھا مجھے, یا کوئی فیشن کے لیے نہیں میں کر رہی تھی, پرسنل تھا. مجھے لگا کہ اگر میں اندر سے صاف ہونا چاہتی ہوں, اندر سے اللہ کے قریب ہونا چاہیے, تو مجھے باہر سے بھی باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے. جب میں نے پردہ سٹارٹ کیا, آئی فیلٹ سم تھنگ ڈفرینٹ. میں پہلے بھی کرتی تھی پردہ, بٹ وہ مجھے فورس کیا جاتا تھا فیملی کی طرف سے. مجھے خوف میں, یہ گھر والوں کے ڈر میں کر رہی تھی. میں وہ چیز نہیں کرنا چاہتی تھی. کیوں کسی انسان کے خوف سے کروں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے دل سے اپنے رب کے لیے کرتے ہو, اس کی رضا میں کے لیے کرتے ہو. انشاءاللہ میں اب کنسسٹنٹ رہوں گی. اور یہ فیلنگ ایسی ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. زیادہ کور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی پریشر میں ہوں, یا میں فیشن کے لیے کر رہی ہوں, یا بہت دیندار دکھانے کے لیے کر رہی ہوں. یہ بہت زیادہ سیف اور کام فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ. اٹ آنیسٹلی فیلز لائک کہ میں خود کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں, صرف لوگوں سے نہیں, خود سے بھی. میں ریل اسکرول کرتی ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے بھٹک جاتے ہیں, کتنی جلدی بھٹک جاتے ہیں. اگر اللہ نے مجھے ریئلائز کرایا ہے تو شاید میری بات سن کے کسی اور کے لیے بھی ریمائنڈر بن جائے. پتہ ہے, میں ایک بار ریل اسکرول کر رہی تھی, اچانک سے میرے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے. انہیں دنوں میں یہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ مجھے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ مجھے بہت ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا ڈر میرے دل میں تھا اس ٹائم پر بھی, کہ لوگ کیا کہیں گے. کبھی کر لیتی ہے, کبھی نہیں کرتی ہے, بہت ساری باتیں کریں گے. میرے پاس سڈنلی ایک ریل آئی
جس میں تھا کہ جس عورت کے دل میں خیال آتا ہے نا کہ اس کو پردہ شروع کر لینا چاہیے، اس کو اللہ نے چوز کیا ہوتا ہے. اینڈ لٹرلی میں اتنی خوش ہوئی اور میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے کہا بس رہتا اب سٹارٹ کر لینا چاہیے. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں بس ایک نارمل لڑکی ہوں جو واپس آنے کی کوشش کری ہے اپنے رب کی طرف. اگر آپ بھی کہیں نہ کہیں کھو گئے ہو، کہیں نہ کہیں دور ہو گئے اپنے رب سے، تو ٹرسٹ می آپ لیٹ نہیں ہو. لوٹ آؤ اس رب کی ذات کے پاس، لوٹ آؤ. وہ انتظار کر رہا ہے. وہ تو کہتا ہے میرا بندہ میرے پاس واپس آئے. وہ توبہ قبول کرتا ہے. توبہ وہی بندہ کرتا ہے جس کو اللہ نے معاف کرنا ہوتا ہے، ورنہ توبہ کی توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. سجدے کی توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. اللہ ناراض ہو تو اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے بندے سے. لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لیٹ نہیں ہوا ہے.